سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز قرآن مجید کا 38واں سورہ صاد ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد سے ہوتا ہے، یعنی قرآن کے وہ پراسرار حروف جن کا حقیقی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سورہ انسان کے سامنے ایک بنیادی انتخاب رکھتی ہے: اللہ کی نصیحت کا جواب عاجزی سے دیا جائے جیسا کہ انبیاء نے کیا، یا تکبر سے جیسا کہ مشرکین مکہ اور ان سے بھی پہلے ابلیس نے کیا۔ تو آج ہماری گفتگو اسی انتخاب کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ انبیاء کی آزمائشیں دراصل ان کی عاجزی کو نکھارنے کے لیے تھیں، جبکہ ان کے مخالفین کا انکار خالصتاً تکبر پر مبنی تھا۔ جی، اور میں یہ نکتہ پیش کروں گی کہ ان واقعات کو صرف عاجزی اور تکبر کی عینک سے دیکھنا شاید ان کی گہرائی کو تھوڑا محدود کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سورہ انسانی نفسیات اور اخلاقی پیچیدگیوں کا آپ کہیں کہ ایک گہرا مطالعہ ہے، خاص طور پر یہ کہ اختیار، آزمائش اور غلطی کا احساس اللہ کے مقرب ترین بندوں کی زندگیوں پر بھی کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت خوب، تو آئیے سورہ کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی صاد قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی، لیکن اس کے فوراً بعد فرماتا ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، مطلب بلکہ کافر غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن کے نصیحت ہونے اور کفار کے غرور میں ہونے کا جو تقابل ہے وہی مرکزی خیال ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرداروں کے سامنے توحید کا ایک کلمہ پیش کیا تو وہ اسے قبول نہ کر سکے۔ ان کا انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اپنی سرداری اور سماجی حیثیت کے تکبر کی وجہ سے تھا، جسے قرآن نے عزت و شقاق کہا ہے، ایک ایسا غرور جو حق سے دشمنی پر مجبور کرتا ہے۔ پہلو بھی نظر آتا ہے جب انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یعنی کیا اس نے اتنے خداؤں کے بجائے ایک ہی خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ صرف تکبر نہیں لگتا، یہ ایک ذہنی جھٹکا ہے۔ ان کا پورا نظام کائنات، ان کی شناخت، ان کے سماجی ڈھانچے کی بنیاد کثرت معبود پر تھی۔ تو توحید کا تصور ان کے لیے صرف ایک نیا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری حقیقت کو منہدم کرنے کے مترادف تھا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انکار تکبر کے ساتھ ساتھ ایک گہرے علمی اور وجودی بحران کا نتیجہ بھی تھا؟ دیکھیے، آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن قرآن اس بحران کی ذمہ داری بھی ان کے تکبر پر ہی ڈالتا ہے۔ علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی تکبر ہے۔ وہ توحید کے عقلی دلائل پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ اس سے ان کی وہ عزت خطرے میں پڑ جاتی جو انہیں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور اپنے سماجی رتبے سے ملی تھی۔ اسی لیے تو ان کے سرداروں نے کہا امشو وصبروا علی آلہتکم، یعنی چلو اور اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو۔ یہ دانشورانہ ایمانداری نہیں، بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ تھا۔ قریش کی اسی تکبر کے بالکل برعکس قرآن ہمیں اپنے ایک ایسے بندے کی مثال دیتا ہے جس کے پاس بے پناہ اختیار تھا، لیکن اس کی پہچان اللہ کے سامنے عاجزی تھی، اور وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور یہیں پر میری نظر میں گفتگو مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کو دال عید یعنی بڑے طاقتور اور اواب یعنی بہت رجوع کرنے والے کہتا ہے۔ پھر ان کی آزمائش کا قصہ آتا ہے جس میں 2 فریادی ان کے پاس 99 دمبیوں کا مقدمہ لاتے ہیں اور وہ ایک فریق کو سنے بغیر فیصلہ دے دیتے ہیں۔ آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ ایک ترک اولیاء تھا، یعنی گناہ نہیں بلکہ ایک بہتر کام کو چھوڑ دینا تھا۔ بالکل، اور یہی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کی لغزش صرف مقدمے میں جلد بازی کرنا تھی۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو خرافاتی داستانیں یعنی اوریا کی بیوی کے متعلق تورات میں شامل کی گئیں وہ مقام نبوت پر ایک صریح بہتان ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایسی داستان سنائے میں اسے 2 سزائیں دوں گا، ایک حد قذف یعنی تہمت کی سزا، اور ایک نبوت کی توہین کی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق نبی معصوم ہوتا ہے اور ایسے کبیرہ گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن خود انہیں خلیفہ کہہ رہا ہے، تو وہ ایسا کبھی فیل کیسے کر سکتے تھے؟
میں عصمت انبیاء کے عقیدے کا احترام کرتی ہوں، لیکن کیا ترک اولا کی اصطلاح اس واقعے کی شدت اور اس سے ملنے والے سبق کو تھوڑا کمزور نہیں کر دیتی؟ قرآن کہتا ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، یعنی پس انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور رجوع کیا۔ یہ کسی معمولی بھول پر ایک بہت شدید رد عمل لگتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ قرآن جان بوجھ کر اس واقعے کو تھوڑا مبہم رکھتا ہے تاکہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں؟ شاید اصل سبق یہ ہے کہ ایک نبی بھی جو اللہ کا خلیفہ ہے، اختیار اور انصاف کے ترازو پر ایک لمحے کے لیے ڈگمگا سکتا ہے، اور اس کا احساس اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسے محض ایک معمولی غلطی کہہ کر ہم اس جدوجہد کی عظمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو توبہ کے اس عمل میں پوشیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس واقعے کے انسانی پہلو پر زور دے رہی ہیں، لیکن عصمت کے عقیدے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا استغفار ان کے بلند مقام کی نشانی ہے۔ عام انسان گناہ کر کے بھی غافل رہتا ہے، جبکہ اللہ کا مقرب بندہ ایک معمولی لغزش پر بھی اسی طرح تڑپ اٹھتا ہے جیسے ہم کسی بڑے گناہ پر۔ تو ان کا استغفار گناہ کی دلیل نہیں، بلکہ ان کی معرفت اور اللہ سے قربت کی دلیل ہے۔ قرآن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اختیار ملنے کے بعد بھی عاجزی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً رجوع کر کے یہی ثابت کیا۔ ٹھیک ہے، اس نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان کی آزمائش کا ذکر بھی بڑا پراسرار ہے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یعنی اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس کے فوراً بعد وہ دعا کرتے ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یعنی مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اس دعا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مفسرین کے مطابق کرسی پر دھڑ ڈالنے سے مراد یا تو حضرت سلیمان کی شدید بیماری ہے جس نے انہیں بے جان سا کر دیا تھا، یا ایک ناقص الخلق بچے کی پیدائش۔ یہ آزمائش انہیں یہ یاد دلانے کے لیے تھی کہ تمام طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ان کی دعا یہ بخل یا دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ سے ایک ایسی معجزاتی حکومت مانگ رہے تھے جو ان کی نبوت کی ایک منفرد اور لازوال نشانی بن جائے، جس میں ہوائیں اور جنات ان کے تابع ہوں۔ یہ ان کی ذاتی خواہش سے زیادہ ان کے منصب نبوت کی ایک ضرورت تھی۔ لیکن کیا ہم اس دعا کے نفسیاتی پہلو کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایک نبی جو ابھی اپنی طاقت اور اختیار کی بے ثباتی کا تجربہ کر چکا ہے، بیماری یا کسی اور آزمائش کے ذریعے، اس کے فوراً بعد ایک ایسی حکومت کی دعا کرتا ہے جو بے مثال ہو۔ کیا یہ کمزوری کے احساس کے بعد طاقت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینے کی ایک گہری انسانی خواہش کی عکاسی نہیں کرتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ منفی خواہش تھی، لیکن اسے صرف ایک معجزے کی درخواست قرار دینا اس کی انسانی گہرائی کو کم کر دیتا ہے۔ یہ ایک نبی کی اپنے مشن اور اپنی وراثت کے بارے میں گہری فکر مندی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ اسے انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھ رہی ہیں، جبکہ میں اسے وحی اور منصب الہی کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں، اور دونوں میں تضاد لازمی نہیں۔ ان کی دعا کا مقصد اپنی ذات کو بالا کرنا نہیں تھا، بلکہ دین الہی کو وہ شان و شوکت عطا کرنا تھا جس کی مثال نہ ملے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ دعا اس کی رضا کے عین مطابق تھی۔ یہ تکبر نہیں تھا، بلکہ اللہ پر توکل کی انتہا تھی کہ اس سے وہ چیز مانگی جو کسی اور نے نہیں مانگی، اور یہی چیز ہمیں سورے کے تیسرے اور آخری بڑے کردار یعنی ابلیس سے ممتاز کرتی ہے، جس کا مسئلہ ہی تکبر تھا۔ بالکل، اور ابلیس کا تکبر قریش کی سرداروں کے تکبر سے بھی زیادہ دلچسپ اور خطرناک ہے۔ قریش کا تکبر سماجی اور قبائلی تھا، جبکہ ابلیس کا تکبر آپ کہیں کہ علمی اور منطقی تھا۔ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کرتے ہوئے دلیل دی، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس نے عبادت سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کے حکم کی حکمت پر اعتراض کیا۔ یہ ایک باغی کی دلیل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ ابلیس نے 6000 سال عبادت کی، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کا تکبر اپنی اصل پر تھا، اپنی تخلیق کے مادے پر۔
اس نے روحانی حیثیت پر مادی اصلیت کو ترجیح دی، اور اسی تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، سوائے ان کے جن کا ذکر اس نے خود کیا، الا عبادک منہم المخلصین، یعنی تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ اور یہ مخلصین کون ہیں؟ میرے خیال میں یہ صرف نیک اور پرہیزگار لوگ نہیں ہیں۔ ابلیس کی دلیل کے تناظر میں دیکھیں تو مخلصین وہ لوگ ہیں جو محض عبادت گزار نہیں، بلکہ وہ اس فکری تکبر سے بھی پاک ہیں جس کا شکار ابلیس ہوا۔ وہ اپنی منطق اور اپنی سمجھ کو وحی پر ترجیح نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ مٹی سے بنے انسان کا مرتبہ آگ سے بنے فرشتے سے بلند ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ ان کا اخلاص صرف عمل میں نہیں بلکہ فکر اور فہم میں بھی ہے۔ شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی بنیادی فکری غلطی کو سمجھتے ہیں۔ بہترین نقطہ۔ اخلاص کا تعلق تسلیم و رضا سے ہے اور تکبر کا تعلق اعتراض اور خود پسندی سے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ سا ہمیں دو راستے دکھاتی ہے۔ ایک راستہ انبیاء کا ہے، طاقت اور اختیار کے باوجود عاجزی، لغزش پر فوری توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں مکمل سر تسلیم خم کرنا۔ یہ اوابن یعنی بار بار رجوع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ تکبر کرنے والوں کا ہے، چاہے وہ قریش کا سماجی تکبر ہو جو انہیں آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر مجبور کرتا ہے، یا ابلیس کا فکری تکبر جو اسے اپنی منطق کو حکم الہی سے بالاتر سمجھنے پر اکساتا ہے۔ اور شاید اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں انبیاء کی زندگیوں کو صرف مثالی نمونوں کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی آزمائشوں کی پیچیدگیوں اور ان کی توبہ کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی راہ میں عاجزی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ بالکل، اور اسی لیے قرآن آخر میں کہتا ہے کہ یہ قرآن اور اس میں بیان کردہ واقعات نبون عظیم ہیں، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ مغرضون، یعنی تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یعنی اور تم اس کی حقیقت کو کچھ عرصے بعد جان ہی لوگے۔ یہ دعوت ہے کہ اس عظیم خبر پر غور کیا جائے قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔